اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور جس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، تو بے شک اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ ابھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 2 سال کی ہی ہوئی تھیں کہ آپ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سخت ترین دور یعنی شیب ابی طالب کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ بعض مورخین کے مطابق مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعثت کے 10ویں سال میں 15 رجب کو مسلمان مشرکین مکہ کے اس محاصرے سے خارج ہوئے۔ یہی وہ سال تھا جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی تھیں اور اس عمر میں اپنی والدہ گرامی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سائے سے محروم ہو گئیں۔ اسی سال حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوئی تھی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حکم پروردگار ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء نامی مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ قباء تشریف لائیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ پیغام سن کر تینوں فاطمہ کو ساتھ لے کر مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں مشرکین آپ علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہتے تھے، مگر امام علی علیہ السلام تنے تنہا ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور مکہ سے قباء امام علی علیہ السلام نے پیدل سفر طے کیا کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پیروں میں کافی زخم ہو گئے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے پڑھ دیا۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں پہلی کلی کھلی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 3 شعبان سن 4 ہجری کو گلستان امامت کی تیسری کلی کھلتی دکھائی دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مورخین کے مطابق 5 جمادی الاول یا 1 شعبان کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور 18 ربیع الاول کو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ سن 6 ہجری جنگ خیبر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد فدق میں رہنے والے یہودی جو سرسبز باغات اور زمینوں کے مالک تھے، بغیر کسی جنگ کے اپنی زمین کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ زمین بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی تھی، لہٰذا انفال کے زمرے میں آتی تھی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کا اس میں کوئی حق و حصہ نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پروردگار کے مطابق فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دیا۔ سن 8 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دور ناکے پہ سوار اسلام کی اس زمین فتح مبین کی نظارہ گر ہوتی ہیں۔ سن 9 ہجری کو حکم پروردگار کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج مکمل کیا۔ مناسک حج کو انجام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور غدیر خم نامی جگہ پر حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی غدیر میں موجود تھیں اور دیکھ رہی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اہتمام کیا ہے اور لوگ کس طرح جوک در جوک امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دے رہے ہیں۔